حضرت ابو محمد جزری رحمہ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر شاہی باز آیا تھا، لیکن ہائے میری قسمت کہ میں اسے شکار نہ کر سکا، اور 40 سال گزرنے کو ہیں، جب بھی جال پھینکتا ہوں مگر ایسا باز پھر ہاتھ نہیں آیا۔ کسی نے پوچھا وہ کون سا باز تھا؟ تو فرمایا ایک دن جب میں رباط یعنی سرائے میں تھا، نماز عصر کے بعد ایک درویش سرائے میں داخل ہوا۔ وہ نوجوان تھا، رنگ زرد، بال بکھرے ہوئے، ننگے پاؤں۔ اس نے آ کر تازہ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ کر سر گریبان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ مغرب تک یوں ہی مشغول رہا۔ نماز مغرب کے بعد پھر درود پاک پڑھنے لگا۔ اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی بادشاہ کے ہاں دعوت ہے۔ میں نے اسے درویش کے پاس گیا اور پوچھا تو بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ہاں ضیافت کے لیے چلے گا؟ اس نے کہا مجھے بادشاہوں کے ہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن آپ میرے لیے گرم گرم حلوہ لیتے آئیں۔ میں نے اس کی بات کو پھینک دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا، ہم اس کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، اور میں نے سوچا کہ یہ بیچارہ ابھی نیا نیا اس راہ پر چلا ہے، اسے کیا معلوم۔ الحاصل ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شاہی مہمان بن گئے۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا، نعت خوانی ہوئی۔ رات کے آخری حصے میں ہم فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ جب میں سرائے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ درویش اسی طرح بیٹھا ہوا درود پاک پڑھنے میں محو ہے۔ میں بھی مصلی بچھا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے نیند نے دبا لیا۔ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے یہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ارد گرد انبیاء کرام ہیں۔ میں آگے بڑھا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے دوسری طرف ہو کر سلام عرض کیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف کر لیا۔ کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈر گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کہ ایک درویش نے تجھ سے ذرا سی خواہش ظاہر کی، حلوہ طلب کیا، مگر تو نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر میں گھبرا کر بیدار ہوا اور ارادہ کیا کہ میں اس درویش کو جسے معمولی جان کر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ یہ تو سچا موتی ہے، یہ تو یگانہ روزگار ہے، یہ وہ ہے جس پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، ضرور کھانا لا کر دوں گا۔ لیکن میں جب اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ بیٹھ کر درود پڑھ رہا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہائے قسمت کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اچانک میں نے سرائے کے گیٹ کے بند ہونے کی آہٹ سنی، خیال کیا کہ شاید وہی ہو۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر جھانکا، دیکھا تو وہی جا رہا ہے۔ میں آواز دیتا رہا لیکن کون سنے۔ آخر میں نے آواز دی اے اللہ کے بندے، آ میں تجھے کھانا لا کر دوں؟ یہ سن کر اس نے فرمایا ہاں، میری ایک روٹی کے لیے 1,24,000 نبی رسول علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کر دیں تو مجھے روٹی لا کر دے گا۔ مجھے تیری روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ مجھے اسی حیرانی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے ایسے لوگوں پر جن کے دل میں عشق رسول بستا ہے، جنہوں نے درود پاک کے ذریعے نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لیا اور وہ اس میدان میں بازی جیت کر لے گئے۔